بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انصاف۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا شمار تاریخ اسلام کے عظیم خلفاء میں ہوتا ہے۔ آپ کو پانچواں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کے خلافت میں وہی انصاف اور عدل نظر آیا جو خلفائے راشدین کے دور میں تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں بے شمار واقعات ملتے ہیں جو ان کی عدل پسندی، تقویٰ اور انصاف کے بے مثال نمونے پیش کرتے ہیں۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی حکومت کے دوران اپنی رعایا کی حالت جاننے کے لیے رات کو پوشیدہ طور پر شہر کا دورہ کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ عام کپڑوں میں ملبوس ہو کر بغیر کسی سرکاری شان و شوکت کے گلیوں میں گھومنے لگے تاکہ لوگوں کے حالات براہ راست دیکھ سکیں اور کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ خلیفہ ان کے درمیان موجود ہے۔ رات کے ایک حصے میں جب وہ ایک علاقے سے گزر رہے تھے تو انہیں ایک مکان سے گفتگو کی آواز سنائی دی۔ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ نے رک کر سننا شروع کیا تو انہوں نے سنا کہ ایک ماں اپنی بیٹی سے دودھ میں پانی ملانے کا حکم دے رہی ہے تاکہ زیادہ نفع حاصل کیا جا سکے۔ بیٹی نے ماں کو فوراً جواب دیا، ماں، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے دودھ میں پانی ملانے سے سختی سے منع کیا ہے؟ ماں نے کہا، عمر بن عبدالعزیز یہاں موجود نہیں ہے اور نہ ہی انہیں معلوم ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بیٹی نے اپنی ماں کو جواب دیا، اگر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ میں خلیفہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گی اور نہ ہی اپنے ایمان کو کمزور ہونے دوں گی۔ یہ جواب سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز بہت متاثر ہوئے اور دل ہی دل میں اس دیانتدار لڑکی کی تعریف کرنے لگے۔ وہ خاموشی سے وہاں چلے گئے، لیکن اس لڑکی کی سچائی اور ایمانداری ان کے دل میں بس گئی۔ اگلے دن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے خادم کو اس کا مکان کا پتہ معلوم کرنے کا حکم دیا اور خود وہاں گئے۔ جب انہیں اس لڑکی اور اس کی ماں کا پتہ چلا تو انہوں نے اس لڑکی کی دیانتداری اور اللہ کے خوف کی تعریف کی۔ بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بیٹے کی شادی اسی دیانتدار لڑکی سے کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ نکاح کر دیا۔ اس لڑکی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خاندان میں ایک نسل کا آغاز ہوا جس میں مستقبل میں کئی عظیم اسلامی شخصیات پیدا ہوئیں۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ سچائی اور دیانتداری نہ صرف اللہ کے نزدیک مقبول ہوتی ہے بلکہ دنیاوی کامیابی اور عزت کا سبب بھی بنتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بہت سے اہم اسباق دیتا ہے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، چاہے دنیا کے لوگ ہمیں نہ دیکھ رہے ہوں۔ اس لیے ہمیں ہر حالت میں دیانتداری اور سچائی پر قائم رہنا چاہیے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے خوف اور اس کی محبت میں اپنا راستہ درست رکھتا ہے تو اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں عدل و انصاف کی بہترین مثالوں میں سے ایک ہے۔ ان کا تقویٰ اور ان کا انصاف پسندی کا رویہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حقیقی قیادت وہی ہے جو عوام کی فلاح و بہبود اور دنیا کے اصولوں کی پیروی کرتی ہے۔ یہ واقعہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے لوگوں کو اللہ دنیا میں ہی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے انعامات تیار کرتا ہے۔